اے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو وے. شاید حضرت خبیب بن عدی کہتے ہوں گے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے او میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے. حمد و ثنا تمام تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے، جس کریم رب نے مجھے آپ سب کو آج کی بابرکت محفل نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. صمیم قلب سے دعا ہے خلاق عالم میری آپ سب احباب کی حاضری اپنی بلند و بالا بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کا جذبہ عطا فرمائے. قرآن عزیز میں رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر ایمان والوں کی شجاعت بہادری کا تذکرہ فرما کر ان کی ہمیشہ کے لیے استقامت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ واضح فرمایا کہ رحمان کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی پکے ہو جاتے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. فرمایا کہ جو بندہ میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا پیشانی کے اوپر کہ اللہ نے اس کو نار جہنم سے اور منافقت سے آزادی عطا فرمائی ہے. عقیدت اور محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. دوستان عزیز قدر، آج کی ہماری اس خوبصورت محفل کا جو عنوان ہے وہ استقامت کے حوالے سے ہے. استقامت اصل مستقیم سے یعنی سیدھے راستے سے نکلا ہے، یعنی راستے کا بالکل سیدھا ہونا، بالکل واضح ہونا. اور استقامت پھر اس سے اگلا درجہ آ جاتا ہے کہ جس نے راہ ہدایت پا لیا، جس نے ایمان کی دولت قبول کر کے اس پر جو ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے وہ پکا ہو گیا، اور کسی دوران ان کا جو ہے وہ عزم استقلال پیچھے نہ ہٹا، اور میں اس کو استقامت کہا جاتا ہے. قرآن عزیز نے کئی ایک مقامات پر اپنے ان پیارے اور باکمال بندوں کا تذکرہ فرمایا. کبھی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ثم استقاموا، اور پھر اس پر جو ہے وہ استقامت بھی اختیار کرتے ہیں، یعنی پکے ہو جاتے ہیں. زبان سے کہہ دینا کہ میرا رب اللہ ہے یہ بڑا آسان ہے، لیکن فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. فرمایا کہ انعام کیا ملتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، رب کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ رکھو، وابشروا بالجنہ، فرمایا کہ ایسی جنت کا وعدہ ہے کنتم توعدون، جس میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. دوستان ذی قدر، استقامت ایک بہت بڑا جو وہ معیار ہے ایمان کا، اور جن کو اللہ رب العزت نے استقامت عطا فرمائی قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. ہم جس دور کے اندر بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی لڑائی کسی جنگ کے اندر نہ شرکت کی ہے، نہ آنے والے کے دنوں میں آثار نظر آ رہے ہیں. ہم نے فقط اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنی ہے. ابھی جو ہے وہ شعبان المعظم کی نصف رات گزری ہے، 15 شعبان.
अहबाब ने जो है वो मस्जिदों को आबाद किया है, नवाफिल पढ़े हैं, सजदे किए हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार, तो ईमान का तकाज़ा ये है कि इस पर इस्तिकामत होनी चाहिए, इस पर इंसान को डट जाना चाहिए। ये नहीं कि एक रात इबादत कर ली, अब ठीक है जी बस वो बख्शिश जो वो हो गई, अब पूरा साल जो है वो ऐसे बेराहमी में गुजारना है। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, ईमान वालों का तकाज़ा और ईमान की असल ये है कि वो रब को पहचानने के बाद सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। और जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, रहती दुनिया तक कुरान उनका तज़किरा करता रहेगा, रहती दुनिया तक उनको सलामी पेश करती रहेगी दुनिया। दोस्तों, हम जब हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंदाज से इस्तिकामत का रास्ता इख्तियार किया। बड़ी बड़ी जो है वो मुश्किल तरीन घाटियाँ आईं, लेकिन उनका अज़म, इस्तिक़लाल, उनका इरादा वो किसी सूरत में जो है वो टूटने न पाया। हमने ऐसी ऐसी शख्सियात को देखा जिन्होंने रब तबारक व तआला की बारगाह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन जो है वो अज़्म व इस्तिक़लाल उनका। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखें, 18 साल बीमारी के अंदर रहे, करीबी बहुत सारे छोड़ गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में सब्र भी है, शुक्र भी है, इस्तिकामत भी है, ज़ुबान पर कोई ऐसा कलमा नहीं है, लेकिन जब रब ने शिफा अता फरमाई, बस एक ही फरमाई, यहाँ पाँव मारिए, बस आपके पैर लगाने की देर होगी कि चश्मा जारी होगा, अल्लाह उसको आब शिफा बना देगा। इस्तिकामत ज़रूरी है। फिर वही लोग थे जो कल दुश्मन थे, आज जो है वो निदामत के सर झुकाकर खड़े हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ देखिए, अज़्म व इस्तिक़लाल का जो है वो सरचश्मा हमें नज़र आते हैं। सामने जो है वो आग जल रही है, और ऐसी आग जो मीलों पर फैली हुई है, लेकिन इस्तिकामत ये है कि ऐ प्यारे अल्लाह, अगर तू राज़ी होता है तो इब्राहीम सब कुछ अपना कुर्बान कर देगा। इकबाल ने कहा था ना कि मार्का वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। और ये इश्क जो है, जब इंसान को बाकमाल मिल जाए, फिर ये इंसान को इस्तिकामत देता है। क्योंकि जब तक इश्क नहीं है या किसी के साथ जो है वो मोहब्बत का आपका जो है वो जाविया बड़ा नहीं है, इस्तिकामत नहीं आ सकती। तो दुआ ये किया करेगी, या अल्लाह इस्तिकामत भी दे और इस्तिकामत के अंदर अपने और अपने महबूब की मोहब्बत भी अता कर, जिस जिस को मोहब्बत नहीं। क्योंकि कुछ तो देखा था इब्राहीम ने, तभी जो है वो इस्तिकामत और अज़म और इस्तिक़लाल के पहाड़ बनकर खड़े हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बेटे के गले के ऊपर छुरी रख रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को, इसका तो काम काटना था। बंदा जब मुस्तकीम हो जाए, इस्तिकामत पे आ जाए, फरमाया कि यही नार इंसान के लिए जो है वो आग, वही आग इंसान के लिए जन्नत बन जाती है। वही जो है वो बेटा जिसके गले के ऊपर एक लम्हे के लिए छुरी रखी, रहती दुनिया तक नाम इस्माइल और इब्राहीम का जिंदा रहेगा। इस्तिकामत तुम इख्तियार करो, रब तबारक व तआला रहती दुनिया तक तुम्हारा मकाम और नाम मर्तबा रोशन कर देगा। असहाब उखदूद की कहानी देखिए, पारा नंबर 30 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बुरूज के अंदर वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, इसके पैराए के अंदर ज़िमन के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा है, फरमाया कि ये वो दौर था जब उस दौर का जो बादशाह था, उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से पहले की बात है। तो उस बादशाह ने कहा कि मुझे खुदा मानो, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा छोड़ दो। उन्होंने कहा अगर ना छोड़ा तो क्या करेंगे? फरमाया कि अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर जलती हुई आग के अंदर डालूंगा। कहने लगा जलती हुई आग तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। लोगों ने कहा बस इतनी सी बात है, रब के नाम पर आग लेनी है, ये तो छोटी सी बात है। अगर रब के नाम पर आग मिल जाए, फरमाया इसको सआदत समझेंगे। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, पूरी बस्ती की बस्ती जो है वो आग की तरफ चल पड़ी, सब जा रहे हैं। फरमाया कि एक औरत है, सीने से लगा बच्चा है, 5-6 माह उम्र है बच्चे की, 6 माह का बच्चा है। अब ज़रा तसव्वुर रखना, जब आग के किनारे गई, सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, जो खड़े हुए, जो राह हक़ के अंदर अज़्म व इस्तिक़लाल का जो है वो मुजस्मा बन गए,
جب آگ کے کنارے پہنچی دل کے اندر خیال آیا، فرمایا کہ چلو میری تو خیر ہے، میں رب کے نام پہ جا رہی ہوں، بچے کا کیا قصور ہے، 6 ماہ ہے۔ ماں کی آنسوں نکل آئی، مامتا تڑپ اٹھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، ذرا دل کی تختی پہ اس کو جگہ دینا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب ماں نے سوچا اور آنسو نکلے تو آنسو بچے کے چہرے پہ، بچے کا جو چہرہ تھا وہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، بچہ ماں کے سینے سے بالکل چمٹا ہوا تھا۔ جیسے آنسو آئے نا تو ایسے اپنا سر ماں کے چہرے کی طرف کیا، سر پیچھے کیا اور ماں کو کہتا ہے ماں میری وجہ سے ڈر رہی ہے، قدم بڑھا، یہ آگ نہیں ہے رب کی جنت ہے۔ ثم استقاموا، جس نے استقامت اختیار کی، جو کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا۔ اس لیے ہم نے جنگوں میں حصہ نہیں لینا، اور ہم اپنے آباء و اجداد اور اسلاف کی تاریخ پڑھیں، ایسی بے مثال داستانیں، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں۔ لیکن کیسے وہ لوگ تھے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جنہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ ان کا استقامت اختیار کرنا رب فرشتے بھیج کے استقبال کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ڈرو نہ، یہ ظاہراً مشکل ہو سکتی ہے لیکن حقیقت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ مشکل ترین دور دیکھا، بہت ہم پر ظلم و ستم ہوئے۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے، بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اب بھی رب کی مدد نہیں آئے گی، رب کا جب وہ عذاب ان کے اوپر نہیں آئے گا، کہ ہم غالب نہیں ہوں گے؟ اب ذرا الفاظ سنیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے تو وہ دور دیکھا نہیں ہے، ایک دور تھا جب لوگوں کو جو ہے وہ ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جاتا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور مخالف سمت کے اندر دوڑایا جاتا۔ میرے صحابہ ان کی جو ہے وہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے پھر بھی رب کے نام کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر یہ وقت صحابہ پہ اوپر آیا اور صحابہ نے استقامت اختیار کی، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے تذکروں کو بلند فرما دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اگر جو ہے وہ محبت بھرا منظر دیکھیے، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے، جھگڑے سالوں رہ جاتے، لیکن جب نام مصطفیٰ کے قربان ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم استقاموا، جس نے استقامت اختیار کی۔ استقامت اختیار کرنا ہے، رب ایسے انتظام فرمائے گا کہ قیامت تک لوگوں دی آنکھاں کھلن رہے گی، اتنا مقام اور مرتبہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور ایک جنگ کے اندر انہیں تیر لگا، وہ تیر جو ہے وہ اتنا، ظاہر سی بات ہے وہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زہریلے تیر، زہر سے آلودہ تیر مارے جاتے، کہتے وہ تیر مجھے لگا اور اس کا زخم نہ چھوٹ پایا، کئی جو ہے وہ عرصہ گزر گیا، اس نے بڑا ستایا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے چھوٹی سی زرہ پہنی ہوئی تھی، جسم کے اوپر کوئی خاص لباس نہیں تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا، وہ زخم لمبا ہو گیا۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر بیٹھ کر ان کا علاج فرما رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے 2 دفعہ ان کے اس زخم کو داغا، جو ہے وہ نیزے کے ساتھ گرم نیزہ کر کے، تاکہ، لیکن وہ زخم صحیح نہ ہوا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، بڑی قربانیاں دیں آپ نے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زخم صحیح نہیں ہو رہا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے، یا رسول اللہ، یا اللہ میں اب جنگ میں تو نہیں جا سکتا، یہ زخم مجھے اٹھنے نہیں دے رہا، لیکن یا اللہ یہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ زخم تیرے محبوب کی وجہ سے لیا ہے، تیرے محبوب کی محبت میں لیا ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس زخم کو جو ہے وہ ختم کر دے، ختم ایسے کر دے کہ اس زخم کو پورے جسم کے اندر پھیلا دے، تاکہ اسی زخم میں مجھے موت آ جائے، تیرے محبوب کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اب میری اور زندگی میں جنگ کے بغیر برداشت نہیں کر سکتا، حالانکہ یا اللہ تو جانتا ہے میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مشرکین سے لڑوں، میں کافروں سے لڑوں، اب چونکہ لڑ نہیں سکتا اسی زخم کے اندر مجھے موت دے دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا زخم جو وہیں پھٹ گیا اور
ایک دو کیا تیسرے خیمے تک خون پہنچا۔ جب تیسرے خیمے تک خون پہنچا لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ کس کا خون ہے؟ کسی نے کہا کہ سعد بن معاذ دعا کر رہے تھے، مولا مجھے اسی زخم میں موت عطا فرما۔ اور پھر استقامت دیکھیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ اشعار ہیں زبان پر، اور صحابہ فرماتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکلے محبوب کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا میرے محبوب رو رہے ہیں، اسی روتے ساتھ ہی میرے محبوب کے چشمان اقدس پر جو ہے آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، روتے ساتھ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے ذرا، جس نے استقامت اختیار کی، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی دوران ہم نے دیکھا حضور اچانک مسکرانے لگے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ روتے ہوئے مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ نے 70,000 فرشتے بھیجے ہیں جو سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں۔ فرمایا کہ رب کا عرش ان کی موت کی وجہ سے ہل گیا ہے اور 70,000 فرشتے استقبال کرنے آئے ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ صحابی ہیں جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ایسی خوشبو ہم نے نہ کبھی سونگھی تھی نہ کبھی محسوس کی تھی جو حضرت سعد بن معاذ کی قبر بناتے ہوئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بندہ اگر استقامت اختیار کر جائے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے، اور جاتے جاتے ان کی دعا یہ تھی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرے محبوب کے نام پہ قربان ہو رہا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آج بھی میں لڑوں، لیکن یہ زخم مجھے لڑنے نہیں دے رہا، اگر لڑ نہیں سکتا حضور کے نام پر تو یا اللہ مجھے موت عطا کر دے، بس مر جانا چاہتا ہوں کہ تیرے یار کے نام پر، تاکہ لوگ کہیں کہ زخم حضور کی وجہ سے ملا تھا۔ دوستان ذکر سعید بن عامر الجوہنی حضور کے صحابی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک مرض تھا، مرگی کا مرض تھا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہمس کا علاقہ ہے۔ صحابہ فرماتے کسی نے ان کو شکایت کر دی حضرت عمر فاروق کو، فرمایا کہ یہ جو سعید بن عامر ہیں بڑے صحابی ہیں، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مرگی کے مریض ہیں، ان کو طلب فرمائیں اور ان کے مرض کا یا تو علاج کیا جائے، اگر علاج نہیں ہو سکتا تو امامت سے فارغ کیا جائے۔ سعید بن عامر کو حضرت عمر فاروق نے بلایا، فرمایا سعید یہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں؟ فرمایا جی مجھے ایسا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جسم کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ اب ذرا الفاظ سنیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا اور دیگر مفسرین نے اور مورخین نے بڑے کمال انداز سے لکھا، اور انسان جب ان باتوں کو سنتا ہے، ظاہراً میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے، واہ واہ کر دیں گے، لیکن ذرا تصور کریں جنہوں نے ان لمحات کو دیکھا ہوگا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت خبیب بن عدی کو تنعیم کے مقام پر سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت خبیب بن عدی، یہ ایک وادی کے اندر موجود تھے۔ حضور کے صحابہ سارے 8 کے قریب صحابہ تھے، کسی جو مہم پر جا رہے تھے، راستے میں ظالموں نے حملہ کیا، 7 کو شہید کر دیا، خبیب بن عدی اکیلے بچ گئے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے آئے، مکہ لا کر اس کو جو ہے وہ بیچا گیا، اور یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے بدر، احد اور بڑی بڑی جنگوں کے اندر حصہ لیا تھا۔ جب مکہ کے اندر آ کر بکے تو انہوں نے مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے اور بہت بڑا بہادر آدمی تھا جس کا نام حارث بن عمیر تھا، اس کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا تھا۔ حارث بن عمیر کے بیٹوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے باپ کا قاتل مکہ میں بکتا بکاتا آیا ہے، وہ جلدی سے انہوں نے پیسے تیار کیے، جو بھی ان کے پاس رقم تھی، مال تھا، باغ تھے، سب کچھ بیچ کا اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ ضرور لیں گے۔ خرید کیا، خرید کر کے لوہے کے جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کر جو ہے وہ مکہ کی گلیوں کے اندر حضرت خبیب بن عدی کو لایا جا رہا ہے۔ اکیلا حضور کا غلام ہے، پورا مکہ مخالف ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا، آپ احباب جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ پھر سب کو لے جائے مسجد عائشہ، جسے مقام تنعیم کہا جاتا ہے، جہاں حجاج کرام جا کر پھر عمرے کا جو احرام باندھتے اور جا کر عمرہ شریف کرتے ہیں، مقام تنعیم ہے۔ مکہ والوں نے اعلان کیا کہ حارث بن عمیر کے خاص طور پر بیٹے تھے جنہوں نے لیا تھا، ہتھکڑیاں ہیں ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور مقام تنعیم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور جا کر کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مکہ والے آ جاؤ، جس نے کسی کا بدلہ لینا ہے، حضور دا کلہ غلام ہتھے چڑھ گیا ہے، سب نے بدلہ لینا ہے۔
پوچھتے مرگی کیوں پڑتی ہے؟ فرمایا جب میں حضرت خبیب بن عدی کا یاد کرتا ہوں نا تو مجھے سمجھ کوئی نہیں، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مرگی پڑ جاتی ہے، مجھے خبیب بن عدی کا وہ دور یاد آتا ہے۔ ہوا کیا، حضرت خبیب بن عدی کو جو ہے وہ لے جایا گیا مقام تنعیم پر، تختہ دار پر لٹکایا گیا، سولی جو ہے وہ دی جانے لگی۔ اب جو ہے انہوں نے اعلان کیا، اب ذرا تصور رکھنا اس بات کو، یہ بندہ جگرے کے ساتھ سن سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، جس نے استقامت اختیار کی رب فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ فرمایا مکہ والوں نے اعلان کیا جس کسی نے اپنے کسی کا بدلہ لینا ہے آؤ آ جاؤ، ایک غلام ہتھے چڑھا ہے۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ دور سے جو ہے وہ زندہ آدمی کو لوہے کی بیڑیوں کے اندر، ہتھکڑی کے اندر جکڑ کے، زنجیروں کے ساتھ باندھ کے اس پر دور سے جو ہے وہ تیر چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب تیر چلاتے ہیں نا تو حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تیر چلاتے ہیں، حضرت خبیب بن عدی حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوستان ذکر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ظالموں نے نیزے لیے، تلواریں لی، اور جس طرح ہم لکڑی کے ٹکڑے کرتے ہیں، لکڑی سے جو ہے وہ اوپر سے جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ جدا کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت خبیب بن عدی کے جسم کے ٹکڑے، زندہ آدمی کے جسم کے ٹکڑے اتارے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جسم کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، لیکن خبیب بن عدی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی خنجر مار رہا ہے، کوئی تلوار سے جسم کے ٹکڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دور سے جو ہے وہ نشانہ، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چھلانگ لگا کر ایسے جا کر تلوار مارتے۔ حضرت خبیب بن عدی مسکرا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے کہا خبیب کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ آج تیری جگہ پر تمہارا نبی ہوتا؟ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تیری جگہ پہ نبی ہوتا؟ وہاں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اس سے 1000 درجے اگر مجھے زیادہ پریشانیاں دی جاتی، لیکن میں گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد عربی کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگایا جائے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن حضور کو جو ہے وہ کسی صورت میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ مار رہے تھے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ جسم کے جو ہے وہ ٹکڑے کر رہے ہیں اور جو ہے وہ گوشت اتارا جا رہا ہے، حضرت خبیب بن عدی نے وہاں، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں اس وقت موجود تھا، آپ نے وہاں ایک دعا کی، کہتے یا اللہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ دعا ہے کہ ان سب کو گن لے، ان سب کو دیکھ لے، تو علام الغیوب ہے، دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ لے اور چن چن کر ایک ایک سے بدلہ لینا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنے الفاظ، میں فوراً زمین پہ جو ہے وہ گر گیا، لیٹ گیا زمین پر، خبیب کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ کہتے اللہ نے مجھے جو ہے وہ یہ مقام دیا کہ 1 سال تک میں نے دیکھا وہ جتنے مارنے والے تھے وہ سارے کے سارے واسر جہنم ہو گئے۔ 1 سال کے اندر پھر یہ اسلام لے آئے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت خبیب بن عدی جسم کاٹا جا رہا ہے، دور سے تلواریں ماری جا رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں اور تیر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں سولی پر کھڑے ہیں، اور اس بات کو جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آپ کو جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، آپ نے روتے ہوئے مدینہ کی طرف پیغام بھیجا، مدینہ کی طرف کہا کہ اب چونکہ میرے محبوب کا غلام کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں میرا پیغام کون پہنچائے گا۔ آپ نے روتے ہوئے ہوا کو کہا ہوا تو جانتی ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں اور حضور ہماری بات جانتے ہیں، اے ہوا تو ہی مہربانی کر دینا میرا سلام مدینے کی وادیوں تک پہنچا دے۔ اے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہو وے۔ شاید حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں ان کے آنکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے۔
صحابہ فرماتے ہیں اسی مسجد نبی دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تواڈے تے اللہ والو سلامتی ہوے، رحمت ہوے، برکتاں ہون۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ سلام کرن والا کون ہے؟ میرے محبوب دی چشمانیت تصویراں سنے، فرماندے نے خبیب بن عدی مکہ دیاں وادیاں چوں سلام پیا کردا ہے، مدینے دے تاجدار اودے جواب پے دیندے نے۔ حضرت خبیب بن عدی جناب والا تختہ دار تے ظالمان دے ظلم دا شکار ہو رہے نے، تے رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، تو تے جاننا ہے میں تیرے محبوب دی وجہ تو جان پیش کر رہے ہاں، لیکن یا اللہ ایک دعا ہور بھی ہے، مہربانی کرنا، اے چاہے جتنا ظلم کرن میرا جسم میری لاش انہاں دے حوالے نہ کرنا۔ تے عارفاں دے سلطان حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر فرماندے نے لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نامے لائی، لے سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان تیرے نامے لائی، او تو مل جاویں تے سب مل جاوے، اے راضی کل خدائی۔ انہوں نے جب دعا کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے اپنے صحابہ کو فرمایا کون ہے جو حضرت خبیب بن عدی کو جسم کو مدینے لے آئے۔ اب چونکہ انہوں نے دعا کی، مصطفیٰ جان عالم مدینہ کے اندر سماعت فرما رہے ہیں، اور میں کون ہے جو خبیب بن عدی کے جسم کو مدینہ لے آئے گا؟ 70 حضور دے صحابہ اٹھے، عرض کی تھی سونے اجازت دو، اسی جانے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مدینہ سے چلے مکہ پہنچے۔ اب فرماتے ہیں جب ہم جو ہے وہ مکہ پہنچے، مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، اس کے قریب وہ جگہ تھی جہاں جو وہ کئی دن ہو گئے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک نکل گئی ہے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہرا لگایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ مقام عبرت ہو کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ لیکن حضرت خبیب بن عدی جاتے جاتے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سونگے وچ مدینے، اور قدر نبیدہ معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نوں، اور میں پہلے خود کنویں میں پھینکا، لیکن جب خبر ہوئی قدر نبیدہ معلوم ہویا بھائیاں مصر گیاں نوں، اور قدر نبیدہ معلوم ہو سی قبراں وچ پیانوں، اور قدر نبیدہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر نبیدہ بلبل جانے صاف دماغاں والی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مکہ پہنچے، ہم نے دیکھا وہاں بہت سارے جو ہے وہ پہرے دار موجود ہیں، لیکن اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور پھر ہم نے جو ہے وہ وہاں صرف ایک ہی نعرہ لگایا، کیا تھا؟ ہماری زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میں یہ نعرہ لگانے کی دیر تھی، اور میں کسی نے ہمیں نہ دیکھا نہ پہچانا نہ کسی کو بھینا کوئی، ہم نے جلدی سے حضرت خبیب بن عدی کو اتارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے اتار کر ہم جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کہتے تھوڑی دور گئے تو وہ جو ہے وہ ان میں سے کوئی بندہ جاگا، دیکھا خبیب بن عدی نہیں ہے، وہ فوراً پیچھے دوڑے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ ظالم آ جائیں گے، شاید ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ کھینچ لیں اور چھین لیں، وہ حضور کے غلام تھے اور جانتے تھے ثم استقاموا، جڑا بندہ استقامت اختیار کر جائے پھر زمین بھی حصہ دے دیندی ہے۔ حضور کے صحابہ دعا کرتے ہیں یا اللہ خبیب نے دعا کی تھی کہ میرا جسم ظالموں کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ اگر یہ ہمارے ساتھ پاس پہنچ گئے ہیں اور چھین لیں گے تو یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اپنی زمین کو حکم دے زمین پھٹ جائے تاکہ خبیب زمین کے اندر چلا جائے، تاکہ خبیب کا جسم زمین کے اندر چلا جائے۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا اور دیگر محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ صحابہ کے دعا کرنے کی دیر تھی، وہیں زمین پھٹ گئی، حضرت خبیب زمین کے اندر چلے گئے، آپ کا جسم مبارک زمین کے اندر، زمین دوبارہ جو ہے مل گئی۔ صفے صحابہ کے اندر بہت بڑے بڑے صحابہ ملن گے، لیکن یہ واحد صحابی نے جنہاں دی قبر مبارک نہیں ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابی کی ہر دعا کو اللہ نے قبول فرمایا تھا۔ حضرت سعید بن عامر آپ کہتے ہیں عمر تم کہتے ہو مرگیوں کیوں پڑتی ہے؟ کہتے ہیں جب میں سعید بن حضرت خبیب بن عدی کے جسم کو دیکھتا ہوں
اور ان کے جسم سے ٹکڑے جدا ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور میں مجھے جو ہے وہ اچانک کیا ہوتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہوں، سمجھ کوئی نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں مرگی پڑ گئی ہے۔ مجھے حضرت خبیب بن عدی کے وہ نعرے یاد آتے ہیں جو ہے وہ سولی پر چڑھے ہوئے، تختہ دار پر چڑھے ہوئے بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے، فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ایک اور صاحب ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جب وہ جسم سے کہیں پیچھے سے کپڑا ہٹا پیٹھ سے تو دیکھا سفید ایک نشان تھا، تو صدیق اکبر نے پوچھا خباب یہ کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ نا مشرکین نے پکڑ لیا اور جو ہے وہ کوئلوں پر لٹا دیا گیا۔ اب یہ کوئلے کس کے تھے؟ لکڑی کے نہیں تھے، یہ پتھر کے کوئلے تھے، پتھروں کو جلایا گیا۔ کہتے پتھروں کے اوپر مجھے جو ہے وہ لٹایا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق کیا پوچھتے ہو، میری ساری چربی پگھل گئی اور چربی کی وجہ سے وہ پتھر بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ جتنے پتھر ٹھنڈے ہو جان، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارادے ٹھنڈے نہیں ہوئے، ہم پھر بھی حضور کی عزت اور محبت کے اندر بڑھتے چلے جاتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری چربی پگھل گئی، اور یہ جو سفید داغ تم دیکھتے ہو نا، یہ داغ حضور کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان داغوں سے پیار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے ترکی اسٹیشن، وہاں پر ترکی والوں نے ایک اسٹیشن بنانا چاہا تھا، اب ترکی میوزیم کا نام اس کو دیا گیا ہے۔ وہاں بہت ساری پرانی چیزیں ہیں، وہاں ترکی میوزیم کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور وہاں کی سعادت عطا فرمائے اور وہ جلوے آپ دیکھ پائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کا دستہ جو ہے لکڑی کا وہ ٹوٹا ہوا، وہ وہاں پڑا ہے اور وہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ فرماتے کہ احد کا میدان تھا، میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تھا اور میرے محبوب تیر اٹھاتے تھے، ایسے تیر اٹھا کر دیتے، ارم سعد، سعد پھینکو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان۔ سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، لیکن سعد اتنا مقام اور مرتبہ پایا، حضور تیر اٹھا کر دیتے ہیں، فرمایا سعد مار تیر، اللہ تیرے تیروں کے اندر برکت فرمائے، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں تیر مار رہا تھا اور حضور کا دفاع کر رہا تھا، حضور میرے پیچھے تھے اور ایک طرف سے مجھے پریشانی بھی تھی کہ حضور کو پیٹھ ہو رہی ہے، لیکن پھر یہ فخر بھی تھا کہ حضور کی پہرے داری کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس دوران مجھے آ کر تیر لگا یہاں پر بازو پر تیر لگا نا تو وہ پار ہو گیا، ہڈی کے قریب سے ہوتا ہوا وہ سوراخ بن گیا۔ کہتے ہیں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن وہ سوراخ باقی تھا۔ کسی صحابی نے کہہ دیا سعد، میں کہا جی، میں جاؤ نا حضور کو جا کے لواب دہن لواؤ، مولا علی پاک دی اکھاں خراب ہوئیاں سن تے انہوں نے لوایا ٹھیک ہو گئے، وہ فلاں صحابی کی پنڈلی خراب ہوئی انہوں نے لگوایا ٹھیک ہو گئے، آپ بھی زخم صحیح کروا لو نا۔ کہتے نہیں یار، میں جدو ویکھاں گا نا تو مینوں یاد آئے گی کہ یہ زخم حضور دی وجہ تو لگا سی۔ اور کہتے ہیں جب بوڑھے ہوئے بالکل آخری عمر کے اندر، قمیض اتار کے گرمیوں میں جب بیٹھا کرتے تھے تو انہاں دے پوترے دوترے آ کے انہاں جناب سوراخ دے اندر انگلیاں مارتے سن تے آپ خوش ہوندے سن۔ اور اب بچے ویکھو ایک سوراخ او سوراخ ہے جڑا حضور دی نوکری کردیاں لگا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جڑے کہندے نے ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور تے استقامت اختیار کردے نے، فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، رب دے ملائکہ آ کر کہندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، وابشروا بالجنہ، رب تواڈے واسطے جنت دیاں بشارتاں پیا دیندا ہے۔ تو سانے ذکر ہم نے اپنے اعمال پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ ابھی بابرکت مہینے گزرے ہیں اور آگے وانا برکتوں والا، رفعتوں والا اور محبتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کی مبارک اہل بیت نے جو خوبصورت درس ہمیں دیا، جو درس محبت دیا، ہم نے اسی پیرائے کے اندر اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کی تعلیمات کے مطابق، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین آسان کر کے ہمیں دے دیا ہے، بس ہم نے عمل کا حصہ بنانا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ جو 15 شعبان جو ابھی گزری ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ رب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ایسے بدبخت بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو ستانے والا، شراب پینے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، معاملات کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والا، یہ وہ بدبخت ہیں جو اس رات کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے، جو رمضان کی بابرکت راتوں کے اندر بھی نہیں بخشے جاتے۔ آئیے ان اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ
اور قرآن و سنت کی جملہ تعلیمات پر عمل کر کے اور اپنے اعمال پر استقامت اختیار کر کے خود اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخروئی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔